کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ تحریک انصاف کی منظم سازش یا تحریک انصاف کے خلاف منظم سازش؟ 25 مئی کی ظلم و ستم، چیئرمین عمران خان پر قاتلانہ حملوں، زمان پارک حملوں سمیت ریاستی فسطائیت کے تمام مظاہروں کے باوجود تحریک انصاف کے کارکنان نے ہمیشہ پرامن احتجاج کا سہارا لیا۔ 9 مئی 2023 کو چیئرمین تحریک انصاف کو توہین آمیز انداز میں عدالت سے اغوا کیا گیا، تو بھی پرامن احتجاج کی اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے تحریک انصاف نے پرامن احتجاج کی کال دی۔ پھر اس پرامن احتجاج نے کیسے پرتشدد احتجاج کا روپ دھارا اور کور کمانڈر ہاؤس میں توڑ پھوڑ جیسا افسوسناک واقعہ کیسے پیش آیا؟ یہ دیکھیں، یہ پولیس والے ہیں، اس کے ہاتھ میں پولیس کا ڈنڈا ہے۔ آپ کو واقعات اور حقائق کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ذرا غور کریں تو صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ جوں مظاہرین آگے کی جانب بڑھ رہے تھے، پولیس غائب ہوتی چلی جا رہی تھی، گویا شرارتی عناصر کو کھل کر کھیلنے اور مظاہرین کو اکسانے کا موقع فراہم کر رہی تھی۔ اس بات کی تحقیقات لازم ہے کہ بات پر دفعہ 144 کے نفاذ کی آڑ میں لاٹھیاں برسانے والی پولیس کس کی ہدایت پر منظر عام سے غائب ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد ان صاحب کی تلاش ضروری ہے جنہوں نے عوام کو اشتعال دلانے کے لیے گیٹ پر کھڑے ہو کر اندر موجود اہلکار سے بحث کی۔ فوجیوں پھر سلام نہیں کروں گا۔ اسلام کی کارگل نکلوایا، ایسٹ پاکستان نکلوایا، ہم نے اپنا پیٹ کھا کے تمہیں دیا، تمہارے کی کر رہے اور گیٹ کھلتے ہی غائب ہو گئے۔ یہ گاڑیاں توڑنے والے، گاڑیاں جلانے والے، یہ ان کے اپنے بندے ہیں۔ عوام میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے، ابھی عوام میں اتنا بڑا دل ہی نہیں۔ انہی کے اپنے ٹرکوں میں انہی کے اپنے بندے آئے ہیں، ان آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے۔ اب تو ویڈیوز بھی بن گئی ہیں۔ یہ سول کپڑوں میں آرمی کے لوگ یہ اتر کے سول کپڑوں میں، یہ دیکھیں یہ اتر کے یہ گراؤنڈ میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ خود اپنے ہاتھوں سے آگ لگا رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے، میں نے ان بندوں کے ساتھ بات بھی کی ہے، وہ یہاں فون پہ بتا رہے ہیں یہاں 250 بندہ ہے، یہاں یہ ہو گیا، یہاں وہ ہو گیا۔ اب ذرا آگے دیکھیں تو ایک بات قابل غور ہے، وہ ہے عمارت کے اندر پہلے سے ہی ٹوٹے ہوئے شیشے۔ گویا کسی نے مدعا تحریک انصاف پر ڈالنے کے لیے توڑ پھوڑ پہلے کر رکھی تھی۔ اب سوال یہ کہ کیا تحریک انصاف کے قائدین نے کارکنان کو اکسایا؟ جواب ہے کہ صورتحال دراصل اس کے برعکس تھی۔ تحریک انصاف کے قائدین نے متعدد مرتبہ کارکنان کو پرامن رہنے کی تاکید کی، خاص طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد جن پر بالخصوص الزامات کی بوچھاڑ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بارہا کارکنان کو پرتشدد کارروائیوں سے باز رکھنے کی تاکید کی۔ مہربانی کر کے اندر جانے کی بالکل مت کوشش کریں، آپ باہر آ جائیں، سارے واپس آئیے، واپس آئیے، جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کے لیے آئیے، آپ مہربانی کر کے واپس آئیے۔ تحریک انصاف کے رہنما میاں محمود الرشید اور سینئر تجزیہ کار آفتاب اقبال جو اس موقع پر موجود تھے، پروٹیسٹ ہم نے تو پرامن پروٹیسٹ کا اعلان کیا تھا۔ اب کچھ شر پسند عناصر کدھر سے آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، اگر گئے وہ غلط گئے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد بار بار اناؤنس کر رہی تھی کہ ہم نے اندر نہیں جانا، ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے۔ پی ٹی آئی کی سرکردہ لیڈر یہاں پہنچے، جانے کی بالکل مت کوشش کریں، آپ باہر آ جائیں، سارے وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس میں انٹر ہونے کی کوشش نہ کریں۔ ان کا بیان بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے عوام کو کور کمانڈر ہاؤس کی طرف نہ جانے کی ہدایت کی۔ چیئرمین عمران خان کی بہنیں اس موقع پر مظاہرین کو پرامن احتجاج کی تاکید کرتی رہیں۔ ہمارا مقصد پروٹیسٹ ہے، اپنا جی بالکل مقصد پورا کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے اپنی، یہ تو ہمارا ملک ہے۔ جی ہمیں پتہ ہے پی ٹی آئی کے کارکن کوئی بھی نہیں توڑ پھوڑ کرتے، عوام جو بیسیکلی شوری میں جو لوگ آئے ہیں ان کے جذبات خود ہی توڑ پھوڑ کی ہے۔ ایک اور امر بھی قابل ذکر ہے کہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے تمام مظاہرین یا تو خالی ہاتھ تھے یا ہاتھوں میں صرف ڈنڈے تھامے ہوئے تھے۔ پیدل مارچ کرنے والے ان کارکنان کے پاس اتنا آتشی مواد چھپا کر لانے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ پھر ایک کنکریٹ کی عمارت کو کیا کسی ماچس کی تیلی یا لائٹر سے آگ لگائی گئی؟ ان تمام واقعات کی تحقیقات لازم ہیں۔
بنا تحقیق اور تفتیش کے جج، جوری اور جلات بن کر تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کا فیصلہ بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ کیا دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے؟